ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سننا یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ روزہ رکھنے والے آپ کو دیکھیں ہزاروں ملیں گے، لیکن تراویح پڑھنے والے ہزاروں میں بھی چند سو ہیں، اور پھر پورا قرآن پاک سننا اور پھر تراویح کا پورا ادا کرنا، یہ بھی ان 100 میں سے بھی چند لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے چھانٹے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ تراویح کے اندر جو اب ہم نے ایک سورہ مکمل کی، سورہ رعد۔ سورہ رعد جو ہے یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو بہت ہیبت ناک سورت ہے۔ رعد عربی زبان میں اس بادل کو کہتے ہیں جو گرجتا ہے۔ جب فرشتے گرز مارتے ہیں بادلوں پر، ان کو ہانکتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش برسائیں، تو یہ بادلوں میں ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، تو ایک اس کو برق کہتے ہیں، اور بادلوں کی جو گرجنے کی آواز آتی ہے اسے رعد کہتے ہیں۔ فرشتے کا نام بھی ہے رعد، جو بادلوں کو ہانکنے کا کام کرتا ہے، جیسے میکائیل علیہ السلام وہ انسانوں کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری پر متعین ہے۔ تو رعد فرشتہ جو ہے وہ بادلوں کو مختلف جگہوں پہ پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ جنات ہوں، شیاطین ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہوں، سورہ رعد سے کانپ جاتے ہیں۔ سورہ رعد کو اتنا اللہ نے پرتاثیر بنایا ہے، اگر کسی آدمی کو جنات کا شدید اٹیک ہو، جادو شدید قسم کا ہو، وہ سورہ رعد کو بار بار پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ جادو کو، جنات کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اگر کہیں خطرہ ہو کہ یہاں جنات کا یا زیادہ اٹیک ہے، تو یہ انسان سورہ رعد کو وہاں زور سے پڑھے، اونچی آواز سے پڑھے، تو وہ چیزیں اس گھر کو چھوڑ جاتی ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس کے نام، اس کی آیات کا ایک ایک لفظ جو ہے اس سے شیاطین کانپ جاتے ہیں۔ شیطان کے اندر چونکہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو وہ فرشتہ ان کو گرز مارتا ہے، ان کو بھی بگاتا ہے، چونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں رعد کو، اس لیے ان آیات کو زیادہ طاقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے شیاطین کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو بندہ جب جن کا اثر ہو باڈی میں، تو وہ بندہ اس کو پانی پہ دم کر کے کچھ عرصہ پیے گا تو وہ شیطان اندر سے کمزور ہو کے بالکل نکل جائے گا، پانی کے راستے جسم پسینے سے یا واش روم جانے سے وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی۔ تو سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے آغاز میں آپ یہ چیز دیکھیے کہ اللہ رب العزت 2 چیزوں کا ذکر کیا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یعنی قیامت کے دن کچھ معقبات ایسے ہوں گے جو امام المفسرین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دائیں بائیں یوں چل رہے ہوں گے۔ اب جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے بھی باڈی گارڈ دائیں بائیں چلتے تھے، حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انسان باڈی گارڈ رکھتا ہے، جنت میں بھی باڈی گارڈ ہوں گے ہمارے نبی کے۔ تو اب فرمایا دنیا میں بھی لوگ اپنے ساتھ گارڈ رکھتے ہیں، تو وہاں حشر میں بھی انسان کے ساتھ کچھ گارڈ ہوں گے جو ان کو ہر طرف سے بچاتے ہوئے، اس طرح جو ہے جیسے رشت سے کسی بندے کو بچایا جاتا ہے، اور پولیس والے کیسے وزیروں کو اور ان لوگوں کو، بڑے بڑے اکابر علماء کو بچانے کے لیے یوں گارڈ آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، تو یہ یوں دائرہ بنا کے ان کو یوں گزارتے جائیں گے۔ حشر کی تمام جتنی بھی پریشانی ہے اس سے نکلتے 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 نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سیدھا جنت تک پہنچا دیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ، ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہی حدیث لائے ہیں اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ جو کثرت سے پڑھے گا قیامت کے دن، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کریں گے وہاں اسے حشر میں۔ فرمایا جب اللہ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا، عرش ان کے حوالے کیا، تو انہوں نے تسبیح مانگی اللہ سے، اللہ نے کہا سبحان اللہ پڑھو، انہوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو پہلے چھینک آئی، وہ چھینک آنے پر روح اندر گئی تو ایک دم چھینک آئی، چھینک آنا زندگی کی نشانی ہے، تو آدم علیہ السلام کے قلب میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے کہا الحمدللہ، وہ کلمہ فرشتوں نے لے لیا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پہلے نبی ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شروع کی، تو یہ لا الہ الا اللہ فرشتوں نے لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، لیکن چھری بیٹے کے بجائے مینڈھے پہ چل گئی، اور جب آپ کے ہاتھ خون سے بھر گئے، آپ نے پٹی ہٹائی اور جب دیکھا بیٹے کی جگہ مینڈھا ذبح ہے،
دمبا ذبح ہے تو خوشی کے عالم میں آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فرشتوں نے یہ کلمہ لے لیا، اب جو یہ پڑھتا ہے اس کی نسبت ان چاروں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ بتایا، حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرشتوں نے یہ بھی لے لیا۔ اب جو تیسرا کلمہ یہ پورا پڑھے گا وہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ پائے گا اور جنت میں اپنے گارڈز کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ یہ سورت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کا نہیں حالت کو بدلتے جب تک وہ خود نہ بدلے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی باہر سے آئے ہمارے حالات بدل دے، ایسا نہیں ہوتا، خود بدلنی پڑتی ہے۔ ناروے کے اندر جب گیا، حمید گل کہتے تھے کہ میں ناروے میں گیا تو وہ غربت میں افلاس میں اتنے ڈاؤن تھے کہ یورپ نے ان کو دھتکار دیا تھا، لیکن بعد میں جب میں گیا تو وہ یورپ میں سب سے ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ وہاں کے وزیر نے بتایا ہم نے ایک لا نافذ کیا جسے عمر لا کہتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ تھا، اس نے جو قوانین بنائے کہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ عمر بن خطاب کا نعرہ تھا، بچہ پیدا ہوگا اس کا نفقہ اور ماں کو دودھ پلانے کا نفقہ اور پھر یہ سارے اخراجات تعلیم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ جب یہ ناروے نے نافذ کیے تو وہ دنیا کا بہترین ملک بن گیا۔ ہم اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتے، خود کوشش نہیں کرتے، کافر کوشش کر کے ترقی پا جائے اور مسلمان اپنے صحابہ کی زندگی کو چھوڑ کر کس طرح تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں پانی بھی کوئی ہمارے منہ میں آ کے ڈال دے، نوالا بھی کوئی ہمارے منہ میں آ کے ڈال دے اور ہم ترقی یافتہ بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ اللہ نے سورہ رعد کے اندر بیان فرمایا خاص طور پہ۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم، آپ دیکھیے سورہ ابراہیم جو ابھی پڑھی ہے ہم نے، سورہ ابراہیم کے اندر ایک اللہ نے خاص خاصیت رکھی ہے کہ جس آدمی کو جادو کے ذریعے بند کر دیا گیا ہو، مردانگی سے انسان کمزور ہو گیا ہو، بالکل بیوی کے قابل نہ رہا ہو، یا انسان کا جسم لاغر ہو گیا ہو، یا اولاد نہ ہوتی ہو، یا اولاد ہو کے مر جاتی ہو، یا انسان کو تنزل ہو، عزت نہ ملتی ہو، انسان زوال پذیر ہو، تو وہ سورہ ابراہیم کو پڑھ کے دعا بھی کرے، پانی پہ دم کر کے صرف 21 دن پی لے، اللہ اس کی تاثیر اس کو دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس کو میں کثرت سے آپ کو بیان کروں سارا وقت اس پہ گزر جائے گا، اور اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ ہمارا درس جو چلتا ہے میں اس میں بتاتا ہوں ایک ایک آیت کا۔ اب سورہ ابراہیم کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شروع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہیں ایک بات کہتا ہے، شکر گزاری کرو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا، شکر نہیں کرو گے دی ہوئی نعمت چھین لوں گا۔ آج ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ناشکری قوم ہے۔ ہم مسلمان سب سے زیادہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور ہر چیز کی ناشکری کرنے سے آپ دیکھیے، آپ کافروں کو ہم جتنا برا کہیں، کافروں کو آج دیکھیے تھینک یو ایک جملہ ان کی زبان پر عام ہوتا ہے، سوری عام ہوتا ہے، اور ہم اکڑتے ہیں۔ ہم کسی کو جزاک اللہ کہتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے، ہمارا کوئی شکر گزاری نہیں ہے۔ کوئی ہمیں خیر کا کلمہ بتا دے، خیر کی بات کر دے تو ہم اسی کی سب سے زیادہ جڑیں کاٹتے ہیں۔ جو ہم پر احسان کرے ہم اسی کی ٹانگوں کو کاٹتے ہیں، جو ہمارے ساتھ نیکی کرے ہم اسی کے خلاف غیبت کرتے ہیں۔ یہ ناشکری کرنے والا ترقی کبھی نہیں کرتا۔ آج ہر بندہ اس لیے تنزل کی طرف جا رہا ہے کہ شکر گزاری نہیں ہے۔ ایک بات اللہ نے صاف بتا دی۔ دوسرا اللہ کہتا ہے سکون کیوں نہیں ہے تمہیں، اس سورہ کے اندر بتایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دلوں کا سکون جو ہے وہ موسیقی میں نہیں ہے، شراب میں نہیں ہے، ناچنے میں نہیں ہے، بازاروں میں پھرنے میں نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی ہانکنے میں نہیں ہے۔ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ موسیقی تو نبی کریم نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، جیسے کھیتی میں پانی بیج کو اگاتا ہے، منافقت کو موسیقی گانا جو ہے وہ دل کے اندر اگاتا ہے۔ جو آدمی گانا ایک سنتا ہے منافقت آ جاتی ہے، دو سنتا ہے بڑھ جاتی ہے، جو گانوں کا شوقین ہو جاتا ہے وہ پکا ٹھکا منافق بن جاتا ہے، اور منافق آدمی کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے موسیقی کو لوگ روح کی غذا کہتے ہیں،
قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اور چیزوں کو بھی ذکر کیا، دیگر احکامات کو بھی۔ ایک جملہ اس کے آخر میں اللہ نے کہا، وہ بڑا خاص ہے۔ حضور کو اللہ نے کہا قد مکر الذین من قبلہم، میرے نبی آپ سے پہلے بھی انہوں نے بڑے تدبیریں مکر کیے ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ کہنا ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یہ جملہ اتنی طاقت والا ہے، جو بندہ اس کو بار بار پڑھے گا لوگ اس کے خلاف تدبیریں کریں، پلاننگ کریں، ذلیل کریں، رسوا کرنے کی، اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے۔ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، 70 بار کوشش کریں روز پڑھ لیں، اللہ ہر تدبیر کرنے والے پہ تدبیر پلٹ دے گا۔ وہ خود ذلیل ہوگا، وہ خود رسوا ہوگا، وہ خود ڈاؤن ہوگا، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی یہ آخری آیت کو آپ نے اپنا وظیفہ بنا لینا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے اسی سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے جو ذکر کیا، اللہ رب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے۔ ایک دعا کون سی ہے؟ چھوٹی سی، یہ تو کلمہ طیبہ کا ذکر ہے اس میں۔ دوسرا ایک دعا ہمیں سکھائی، جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، دعا کے آخر میں جو یوں کہے گا ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، آخر میں یہ کہنے سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے آخر میں اللہ نے ھذا بیان للناس، یہ قرآن جو ہے ھذا بلاغ للناس، یہ بار بار پہنچانے کی چیز ہے۔ یہ قرآن کا خلاصہ بیان کیا، بلاغ بار بار پہنچانے کا اللہ کا ذریعہ ہے، اور اسے بار بار لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ سورہ ہجر جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، سورہ ہجر کو آپ دیکھیے، یہ اگر کسی کے گھر میں جو ہے چوریاں ہوتی ہوں، یا خطرہ ہوتا ہو، مال میں خطرہ ہو، دکان میں خطرہ ہو، آپ سورہ ہجر لکھ کر وہاں لٹکا دیں، چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر چیز گم ہوتی ہے بند ہو جائے گی، چاہے انس جن کوئی بھی غائب کرتا ہے۔ جس بندے کو سورہ ہجر پڑھ کر آپ پانی پہ پلا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ پی کر جہاں جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بچہ بہت روتا ہو اس کو پڑھ کے پانی رکھ دیں، اسے بار بار پلائیں، اس کا ڈرنا رونا ختم ہو جائے گا۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ نے آغاز میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ ان کو تورات اور انجیل والوں کو کہا بمستحفظ من کتاب اللہ، تم خود اس کی حفاظت کرو، لیکن قرآن والوں کو کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ ایسے لیا، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ اور قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس سورہ کے اندر آخر میں 7 مثانی کہا، 7 مثانی سورہ فاتحہ کو، کہ یہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جو عرش کے خزانوں سے اس امت کو ملی ہے، اور یہ 7 مثانی ہے، ہر چیز کے لیے شفا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن پاک کے اس سورہ کے آخر میں، اس سورہ کی آخر میں جو ایک لفظ بولا ہے، جو بندہ چاہے کہ مجھے ایمان کی موت آ جائے، میرا اللہ رب العزت جو ہے دین کی زندگی ایمان موت تک جو ہے قائم رکھے، یعنی ابھی دیندار ہے کل گمراہ ہو سکتا ہے، آج دیندار ہے کل بھٹک سکتا ہے، لیکن جو آدمی چاہے کہ مجھے موت تک گمراہی سے اللہ بچائے، ایمان کی موت دے، تو یہ آیت آخری جو ہے سورہ ہجر کی اپنا وظیفہ بنا لے۔ وَاعْبُدْ ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی میری عبادت کریں یہاں تک کہ یقین کی کیفیت آ جائے، اور مفسرین لکھا یقین موت کو کہتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے کہا آخری وقت تک میری عبادت کریں۔ جو بندہ یہ پڑھے گا کہ یا اللہ مجھے موت تک عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ چند بار پڑھ لیا کریں روز، اللہ موت تک جو ہے عبادت اور ایمان کی توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔